الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اس سے پہلے جو میری گفتگو ہوئی وہ ربیع الاول کے مہینے کے متعلق ہوئی کہ اس میں آقا علیہ السلام کا ظہور اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد اور جو مشن تھا اس کے تحت گفتگو ہوئی تھی. یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی کے مہینے میں جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ بھی واقعی بہت بڑا واقعہ ہے. وہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے. ہر مہینے سے متعلقہ کوئی نہ کوئی اہم واقعہ ضرور ہے جو اس مہینے کی اہمیت کے جو ہے احترام کو اور اس مہینے کے وقار کو اور اس کے مقام اور مرتبے کی جانب اشارہ کرتا ہے. وہ واقعہ یہ ربیع الثانی کا جو واقعہ مہینہ ہے، اس مہینے میں شق صدر کا واقعہ ہوا آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے اس وقت کے جو حالات تھے خاص طور سے عرب کے، وہ ناقابل بیان تھے. ان کے اخلاق انتہائی برے تھے، ان کے عقائد انتہائی برے تھے اور بڑی بڑی بری رسموں کا وہ شکار تھے. کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بھی ان لوگوں نے وہاں رکھا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی تو ان لوگوں کے اندر تھی ہی، لیکن اور بھی اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی برائیوں کے وہ شکار تھے. قبیلہ نجران میں جو قریب میں نجران کا جو علاقہ ہے اس میں عیسائی جو رہتے تھے، ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جب حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کے مجسمے وہاں ہیں تو ہمارے بھی بزرگوں کے ہونے چاہیے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام. لہذا اہل مکہ نے ان کو خوش کرنے کے لیے، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان دونوں حضرات کے مجسمے وہاں کیا کر دیے، نصب کر دیے. پھر اس کے بعد یہی نہیں بلکہ 2 ایسے بھی بت وہاں تھے جن کا نام ہے عیساف اور نائلہ. ان دونوں بتوں کو بھی کعبے کے اندر ان لوگوں نے رکھا. یہ عیساف مرد کا نام ہے اور نائلہ عورت کا نام. ان دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان دونوں کے ناجائز تعلقات. بتائیے، کعبۃ اللہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا، وہاں یہ ساری چیزیں. اور یہی نہیں بلکہ مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے باہر
اس کے قرب و جوار میں بسنے والے رہنے والوں ان کا یہی حال نہیں تھا، بلکہ پورے عرب کا یہی حال تھا۔ اور خاص طور سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے یہاں شریف آدمی کس کو سمجھا جاتا تھا؟ شریف آدمی اس کو کہا جاتا تھا جو سب سے بڑا ڈاکو ہو، سب سے زیادہ قتل کرنے والا ہو، خوریزی کرنے والا ہو، جوا کھیلنے والا ہو، زیادہ سے زیادہ اس نے مٹکے استعمال کیا ہو شراب پینے، وہ سب سے بڑا شریف تھا، سب سے بڑا عزت دار تھا اور سب سے بڑا بہادر تھا۔ اس کے یہاں رشتہ کرنا وہ لوگ فخر سمجھتے تھے، اور اگر کوئی آدمی اس طرح سے نہ ہوتا تھا جس کے اندر یہ ساری کوالٹی ہو، قتل کرنے کی، شراب پینے کی، جوا کھیلنے کی، اور بھی جو بڑے بڑے اس وقت کے جو جرم تھے، تو اس کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے یہاں رشتہ کرنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا الم نشرح لک صدرک، ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے زبان کھولنا اپنے آپ کو جان جوکھم میں ڈالنا، ان کے سامنے کھڑے ہونا اپنے آپ کے لیے تباہی کی دعوت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا مسئلہ نہیں کہ وہاں صرف یہودی دشمن تھے، عیسائی دشمن تھے، یا اس طرح سے مشرک دشمن تھے، بلکہ اپنے گھر کے قریبی اور دور کے وہ سب کے سب دشمن تھے، سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں جتنے بھی لوگ تھے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، بڑی بڑی برائیوں کے رنگ ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ اب ایسے وقت میں ان کے خلاف کھڑے ہونا کتنی بڑی بہادری کا کام ہے، کتنی بڑی جرأت کا کام ہے۔ ان کے سامنے کلمے کی دعوت دینا، کلمے توحید کی دعوت دینا، گویا کہ ان کے لیے یہ تھا کہ گولی مار دینے کے برابر، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ باطنی طور پر آپ کے سینے کھولنے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دی، وہ کوالٹی پیدا کر دی، وہ طاقت ہم نے ڈال دی، وہ قدرت ہم نے ڈال دی کہ آپ ان لوگوں کے سامنے ببانگ دہل یہ بات کہہ سکیں کہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، جو وہی کی اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو ایک مانا جائے گا، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو الم نشرح لک صدرک سے مراد تو یہ ہے کہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھولا، لیکن حصی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے۔ کئی مرتبہ چاک کیا گیا ہے؟ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ دنیا کے اندر آپریشن جس طرح حقیقی طور پر کر دیا جاتا ہے اور چیزوں کو اندر سے نکال کر کے اس کو درست کیا جاتا ہے، پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے بالکل حقیقی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارک ہے 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ اور کب؟ اسی مہینے میں ربیع الثانی کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے سب سے پہلے کب ہوا؟ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں ان کا نام شیمہ تھا رضی اللہ عنہا۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں اور بھیڑ چرا رہے تھے۔ وہ شیمہ دیکھتی کیا ہے کہ میرے بھائی کے پاس
دو سفید کپڑے میں آتے ہیں اور میرے بھائی کو لٹال دیتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر کے گھبرا جاتی ہے اور وہ دوڑتی ہوئی جا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ امی جان میرے بھائی کو کسی نے مار کر گرا دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی گھبراتی ہوئی آئیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، سینے پر ہلکا سے نشان تھا۔ آپ نے پیار کیا، چمٹایا اور یہ ذہن میں بات ان کے آئی کہ لگ رہا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے پڑ گیا ہے، حالانکہ وہاں کوئی دشمن نہیں تھا، وہ تو دو فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھیجا تھا کہ جا کر کے میرے محبوب کے سینے سے وہ مواد نکال دیجئے جو بچوں کے اندر طبعی طور پر کھیل کود کی جانب کیا پیدا ہو جاتا ہے، وہ طبعی میدان جو بچوں میں ہوتا ہے، کھیلنا کودنا یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہوا جب آپ کی عمر شریف 4 سال کی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اس وقت آپ کا شق صدر ہوا جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، شباب کے عالم پہ تھے، اس وقت آپ کا شق صدر ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جوانی میں طبعی طور پر جو میلانات ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے، اس کو ختم کرنے کے۔ تیسری مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس وقت ہوا جب آپ غار ہرا کے سامنے جبل نور کی چوٹی کے اوپر تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں اور اس کے اندر علم کی حکمت کی باتیں بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں جس سے آپ کا سینہ مبارک نبوت کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ یہ نبوت کا بوجھ کوئی ہلکا پھلکا بوجھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات بھی ایسے ہیں کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، بسا اوقات ایسا ہوا جو قریب تھے، انہوں نے کیا ہے بوجھ محسوس کیا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب وحی کا نزول ہونے لگا تو کہنے لگے جیسے لگ رہا تھا کہ میری ران بالکل پھٹ جائے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ تیسری مرتبہ شق صدر ہوا تاکہ نبوت کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس وقت ہوا جب آپ معراج میں جانے والے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جانے والے تھے اس وقت۔ یوں آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی ہیں ان کے گھر تھے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے وہ حجر اسود سے 170 قدم کے فاصلے پر ہے، اور اب وہ حرم میں داخل، بعد میں وہ حرم میں داخل کر لیا گیا، گویا کہ وہ حرم میں مشرق کی جانب، اور وہ جو دروازہ ہے وہاں پر اس کا نام ہے باب ام ہانی، جو دروازے کے اندر بھی لکھا ہے اور دروازے کے باہر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ داہنی طرف آپ کے حضرت حمزہ تھے اور بائیں طرف حضرت عقیل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت جبریل امین کو اور 2 فرشتوں کو اور بھیجا، کہا جا کر کے میرے محبوب کا سینہ چاک کر کے اس کے اندر علم کی، حکمت کی، دانائی کی ان تمام باتوں کو اس میں بھر دو۔ لہذا حضرت جبریل امین چھت پھاڑ کر کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، دروازے کے راستے سے نہیں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں تو تینوں کہتے ہیں کہ ہمارا مطلوب کون ہے ان تینوں میں؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں اوسطہم ہوا خیرہم، ان میں جو سب سے
بہتر ہے وہ بیچ والا ہے۔ لہذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا اور کر کے وہ سب چھت کے راستے سے چلے گئے، اور چھت اس طرح سے برابر ہو گئی جیسے کہ کچھ اس میں ہوا ہی نہ ہو۔ دنیا میں آپریشن ہوتا ہے لوگوں کا، ہل ڈل نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، آرام کے لیے بتایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس مہینے کا جو تعلق ہے ربیع الثانی کا، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے دور کر دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو باتیں ہیں یہ عبرت لینے کے لیے، یہ پیغام لینے کے لیے، یہ سبق لینے کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے حق بات کہنے کے لیے کوئی موقع مل جائے تو اسے ہاتھ سے آپ جانے نہ دیجیے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پورا لشکر تھا جو دشمنان اسلام کہلاتا ہے، ان کے سامنے توحید کی دعوت دینا ایک بہت بڑا کام تھا، بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذی انقض ظہرک، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ببانگ دہل آپ نے کلمے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی ان لوگوں کے سامنے جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو سکتے تھے، آپ کو فنا کر سکتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع مل جائے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں کیا ہے آگے بڑھ کر کے وہ کام کرنا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، ورنہ یہ سمجھ لیجیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان باتوں میں کیا ہے نصیحت ہے، سبق ہے جو ہمیں لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ کڑھن ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں 35ویں آیت 23واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ تکبر کرتے تھے، وہ تکبر کرتے تھے، ان کے اندر ایٹھن آ جاتی تھی، ماننے کے لیے نہیں تیار تھے۔ یہ جذبہ اللہ کے رسول کو کہنے کا کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 5 اور پارہ نمبر 23، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک، یہ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ارے یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سارے معبود ایک ہی ہیں، سارے معبودوں کو ایک معبود بنا کر کے پیش کر دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، ملک پورا دشمن، ملک کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت، لیکن یہ کلمہ کہنا ببانگ دہل، توحید کی دعوت دینا، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے تھا۔
اگر آپ کے اندر یہ جذبہ رونما ہو جائے کہ لاکھ اگر باطل کی یلغار ہو، لاکھ اگر باطل کی طرف سے باد مخالف کی حمایت کیوں نہ ہو، اگر موقع آ جائے تو آپ کو بھی اس وقت حق بولنا پڑے گا۔ اگر آپ حق بولیں گے تو یاد کر لیجئے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر پائے گا، اور آپ کی اللہ مدد فرمائے گا، آپ کے قدم کو ثابت کر دے گا۔ یہ سچی مثال ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے، کہ جن کے بڑے نام تھے، جو بڑے بڑے رئیس تھے، جو بڑے بڑے خطبہ تھے، جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے بلڈنگیں والے تھے، دولت مند تھے، اہل ثروت تھے، سردار تھے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ابد الآباد تک۔ اگر اذان ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تو محمد رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے ساتھ میں۔ کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں درود شریف بھی آپ پڑھتے ہیں۔ وہ یہی نماز ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چار بانگ عالم میں اللہ نے بلند کر دیا۔ کیوں بلند کر دیا؟ اس لیے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو دو چیزیں لے کر کے کھڑے ہوئے، اور یہ دو چیزیں ہمارے اندر اگر نہیں ہوں گی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کون دو چیز؟ ایک چیز تو یہ کہ آپ کے دل میں لالچ نہیں تھی، اور دوسری چیز اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ اگر ہم کوئی دین کا کام کریں، ہمارے دل میں اگر لالچ ہے، ہمارے اندر اگر کوئی غرض ہے، کوئی فائدے کے تحت اگر ہم چل رہے ہیں، تو پھر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آدمی دنیا میں جو کام کرتا ہے وہ کسی لالچ کے تحت کرتا ہے، غرض ہو، فائدہ ہو، اپنا مطلب ہو، حرص ہو، تب وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ چیز نکالی ہی دی تھی جس کو لالچ کہا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ لالچ کا شکار ہو گئے، آج دنیا پرستی اور مادہ پرستی کا ہم شکار ہو گئے۔ آج ہم دین کا بھی کام کرتے ہیں تو لالچ رکھ کر کے کرتے ہیں۔ اب آپ اشارے ہمارے سمجھ رہے ہیں، مجھے زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر لالچ نہیں تھی، اور دوسری چیز جو کامیابی کی تھی وہ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ آج ہمارے اندر ان کا خوف ہے، ان لوگوں کا خوف ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس حکومت ہے، آج ان کا خوف ہمارے اندر ہے۔ اور اگر یہ چیز ہم رکھ کر کے دین کا کام کریں گے تو یاد کر لیجئے آپ دین کا کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور دین کے کام کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ لاکھ چلاتے رہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، جب تک خدا کے علاوہ اور کسی کا خوف ہوگا تب تک آپ دین کا کام نہیں کریں۔ صرف خدا کا خوف ہونا چاہیے اور دنیا کی لالچ کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہ دو چیزیں تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو آپ کے ذکر کے بلندی کی کیا بنی؟ وجہ بنی۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مہینے کا جو تعلق ہے ربیع الثانی کا، خصوصی طور پر جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کے گوش گزار کیا، صرف یہ تھا کہ آپ کا شق صدر کا واقعہ اس مہینے میں رونما ہوا ہے۔ اس واسطے میں نے چاہا کہ اس مہینے کے متعلقہ بھی آپ تمام حضرات کے سامنے وہ باتیں پیش کر دوں جو بعض لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔